نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتقوا اللہ وکنوا مع الصادقین۔ سنتوں کو مذاکرہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ایک ایک سنت دونوں جہاں کی سے زیادہ قیمتی ہے۔ رات کی سنتیں، گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کریں اور بسم اللہ پڑھ کر کنڈی لگائیں، حتیٰ کہ اگر پانی کی بالٹی ہو تو اس کی عرض پر بھی کوئی لکڑی بسم اللہ پڑھ کر رکھ دیں۔ جن برتنوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں ان سب کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دیں، یہ سنت ہے۔ پہلے زمانے میں آگ وغیرہ ہوتی تھی نا، وہ چولہے ہوتے تھے ایسے، تو اس میں لکھا ہے کہ آگ جلتی ہو یا سلگ رہی ہو تو اس کو بجھا دیں، جس روشنی سے آگ لگنے کا خطرہ ہو اس کو بجھا دیں۔ یہ سب سنت بیان ہو رہی ہے۔ بیوی بچوں کو نصیحت آمیز کہانیاں اور خوش طبعی کی باتیں کریں، یہ بھی سنت ہے۔ جب بچے تقریباً 9-10 سال کی عمر کے ہو جائیں تو بہن بھائی کے بستر سے الگ کر دیں۔ سرمے دانی رکھیں اور سوتے وقت خود بھی اور بچوں کے بھی 3 سلائیاں اور دونوں آنکھوں میں سرما ڈالیں۔ پہلے 3 مرتبہ دائیں آنکھ میں، سیدھی آنکھ میں، پھر بائیں آنکھ میں یعنی الٹے آنکھ میں۔ بستر بچھا ہوا ہو یا لپٹا ہوا ہو تو لیٹنے سے پہلے اس کو جھاڑ لیں، تہبند کے کنارے سے جھاڑ لیں۔ سونے کے لیے پھر مسواک کریں، سونے کے قبل دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ملا کر ان پر پھونک ماریں۔ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن پڑھ کے، پھر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ، پھر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد پورے جسم پر پھیلنے ہیں۔ اسی طرح 3 مرتبہ کرنا ہے، سنت ہے۔ اور پہلے جو ہے سامنے سے شروع کریں، چہرے سے شروع کریں، اس کے بعد پھر سر سے ہوتے ہوئے پورے جسم میں۔ خود بستر بچھانا خود سنت ہے۔ تکیہ لگانا یہ بھی سنت ہے۔ چمڑے اور کھال کو بستر بنا کر ان پر سونا یہ بھی سنت ہے۔ چٹائی پر سونا یہ بھی سنت ہے۔ بوریے پہ سونا یہ بھی سنت ہے۔ کپڑے کے فرش پر سونا یہ بھی سنت ہے۔ زمین پر سونا یہ بھی سنت ہے۔ تخت پر سونا یہ بھی سنت ہے۔ چارپائی پہ سونا یہ بھی سنت ہے۔ جس میں بھی آپ سوئیں اس کی سنت کی نیت کر لیں، آپ کو سنت کا ثواب مل جائے گا۔ دائنی کروٹ پر قبلہ رو ہو کر سونا، دائنے یعنی سیدھے ہاتھ کے اوپر سر رکھ کر سونا، ایسے یہ بھی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، یہ بھی پڑھ کے سونا، اور 3 بار یہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں اور بستر پر لیٹ کر 3 مرتبہ یہ پڑھ لے گا، مانگ لے گا اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سونے سے پہلے قرآن مجید میں سے کوئی ایک سورت پڑھیں جو یاد ہو، پہلے سے وضو ہو کافی ہے، ورنہ وضو کر لیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو سونے کی نیت سے تیمم کر لیں۔ سنت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 اور 34، کیونکہ 33 والے کہنے 33 کیا بول رہے ہیں، پتہ نہیں آ رہا 33، اس لیے میں نے ترجمہ کر دیا۔ 33 کا ترجمہ جو ہے 33، ہمیں خیال سمجھ میں آ گیا ہوا؟ ہاں بھائی سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اور 1 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے سو جائیں۔ تہجد کے لیے مصلی سرانے رکھ کے سونا یہ بھی سنت ہے۔ سورہ واقعہ کا ورد کر لینے سے فقر و واقعہ کی نوبت نہیں آتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سے جو ہے غالباً مجھے یاد نہیں آ رہا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کی کافی مطلب یہ کہ عائلدار تھے، بیٹیاں تھیں، تو میں آپ کو وظیفہ مقرر کر دوں، تو آپ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ان کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے، اتنا یقین تھا۔ تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے کی نیت کر کے سونا یہ بھی سنت ہے۔ وضو کا پانی اور مسواک پہلے سے تیار رکھنا،
جس وقت رات کو آنکھ کھل جائے صبح صادق ہونے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنا۔ تہجد کی کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہوتی ہیں۔ یہ تو سنت ہیں، باقی نوافل جس قدر چاہیں آپ پڑھیں، کوئی ذکر الہی کریں، تلاوت کریں، اگر چاہیں تو تہجد پڑھ کر سو جائیں اور درست ہے، مگر فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ جزا اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو دست فرما لے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوستوں کو، ملنے جلنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، تعلق رکھنے والوں کو، سب کو اے اللہ دست فرما دے اور دست فرما کر اپنا دوست بنا لے اور دوستی کی قطعی انتہا تک ولی صدیق زندہ بنا لے۔ اے اللہ دونوں جہاں کی عافیت کاملہ نصیب فرمائیے، امت کے حال پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ گرمی کی شدت کو کم فرما دیجیے، اے اللہ ٹھنڈی ہوائیں چلا دیجیے، اے اللہ رحمت کی بارشیں برسا دیجیے۔ اے اللہ یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے کرونا، اے اللہ اس سے ہماری جان چھڑا دیجیے، شمت اعمال معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ حکام کے دلوں میں اے اللہ رحم ڈال دیجیے، اچھے حکمران عطا فرما دیجیے، انہی حکمرانوں کو ہدایت دے دیجیے۔ یا اللہ ہدایت کے ماں کو چلا دیجیے، تمام مدارس کی خانقاہوں کی مساجد کی دین کے کم دینداروں کی حفاظت فرمائیے، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہم روحانی بھی بیمار ہیں، جسمانی شفا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے بیٹے شعیب کو صحت عطا فرما دیجیے، کمزوری کو قوت میں بدل دیجیے، اے اللہ جو بیماری ہے دور فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے دوستوں کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہر وہ عمل جو آپ کے قریب کر دے، اے اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک آپ کا مہینہ ہے، اس کا اجر آپ خود عطا فرمائیں گے۔ اے اللہ ہم سب محتاج ہیں، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، یا اللہ اپنا بنا لیجیے۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب، کامل مشابہت نصیب فرمائیے۔ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، آمین۔